وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله النجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان، احکام کے میدان میں احکام کے میدان میں ہم مطہرات سے صرف چند قدم دور ہیں. مطہرات تو یہ مطہرات نہیں ہیں بلکہ مطہرات ہیں. یہ مطہرات جو ہیں تو ان پر جانے سے پہلے چند ایک پرابلم جو بھی رہ چکی ہیں اور اہم ہیں. تو ان میں ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 برتن ہوں یا 2 لباس ہوں اور ان 2 میں سے کوئی ایک نجس ہو چکا ہے، آپ کو معلوم ہے نجس ہو چکا ہے، لیکن کون سا والا نجس ہو چکا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ معلوم نہیں کہ کون سا والا نجس ہو چکا ہے. میرے پاس 2 برتن ہیں پانی کے، 2 برتن ہیں پانی، دونوں میں پانی ہے، لیکن کسی طرح سے مجھے خبر ملی کہ ویسے ایک میں نجاست پڑ گئی ہے اور یہ نجس ہے، اسے آپ وضو نہیں کر سکتے. اسی طرح میرے پاس 2 لباس ہیں، نماز پڑھنی ہے، 2 لباسوں میں سے ایک لباس نجس ہو چکا ہے، تو میں کس میں نماز پڑھوں؟ یہ معلوم نہیں کون سا والا ہے، تو کیا کروں میں؟ ایک مسئلہ ہے. اور آپ لاکھ سوچیں، فکر کریں وغیرہ وغیرہ، راستہ آپ کو نہیں ملے گا. تو لہٰذا اس صورت میں ایسا ہے کہ جس پانی سے آپ وضو کریں گے کیا پتہ وہی نجس ہو، اور جس لباس میں آپ نماز پڑھیں گے کیا پتہ وہی لباس نجس ہو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ایسے حالات میں 2 میں سے کسی کا استعمال بھی جائز نہیں. 2 میں سے کسی کا استعمال بھی جائز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس تیسرا پانی ہے تو اس سے وضو کیجیے، اور اگر آپ کے پاس ان 2 کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھیے. ان 2 میں سے کسی سے وضو نہ کیجیے. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس 2 ہی لباس ہیں، تیسرا نہیں ہے، اگر تیسرا ہے تو ان 2 میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، دونوں کو پاک کرنا پڑے گا. اس تیسرے کو استعمال کر کے نماز پڑھیے. اور اگر آپ کے پاس کوئی لباس نہیں ہے پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے جی؟ برہان کا مطلب ہوتا ہے آرگیومنٹ دے دیجیے نا، کیا کریں گے؟ اس صورت میں آپ کسی بند کمرے میں جائیے اور وہاں کپڑے نکال کے مادر ذات ننگا نماز پڑھیے. ٹھیک ہے؟ مسئلہ ختم. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر نجس چیز کھانا حرام ہے. جو چیز بھی نجس ہے وہ کھانا حرام ہے. چیز نجس ہے، کھانا حرام. کبھی چیز نجس نہیں ہوتی لیکن کھانا پھر بھی نہیں ہوتا، لیکن نجس جب ثابت ہو گئی کوئی چیز وہ کھانا حرام ہے. اور خود ہی کھانا حرام نہیں، کسی کو کھلانا بھی حرام ہے.
کسی اور کو آپ کہیں گے اب یہ چیز نجس ہو گئی، میں خود تو نہیں کھاؤں گا، مہمان آ رہے ہیں انہیں کو کھلائیں گے، تو اب نیا کون لائے گا، اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا، ان کو کھلاؤں گا تو کسی کو کھلا بھی نہیں سکتے۔ ہاں اگر آپ کبھی کسی کو نجس کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں گے، کسی اور کو راستے میں جا رہے ہیں کسی کو دیکھا نجس کھانا کھا رہا ہے، یا کسی کو نماز پڑھتے دیکھا اور نجس کپڑوں میں نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے نجس ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کو نہ یہ معلوم ہے اور نہ وہ معلوم ہے، نہ اس کو پتہ ہے میرا لباس نجس ہے نماز پڑھنے والے کو، اور نہ کھانے والے کو پتہ ہے جو میں کھا رہا ہوں وہ نجس ہے۔ اگر پتہ ہوتی اس کو تو دونوں چیزیں کام نہیں کرتا۔ تو اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ ایسے آدمی کو باخبر کرنا واجب نہیں ہے، ایسے آدمی کو باخبر کرنا واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں؟ کیونکہ اس کی تکلیف کے مطابق، اس کی تکلیف کے مطابق لباس بھی پاک ہے اور کھانا بھی حلال ہے۔ اگر اس کو پتہ ہوتا کہ نجس کھانا کھا رہا ہوں تو پھر وہ نہیں کھاتا، اگر پتہ ہوتا کہ نجس لباس میں نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر وہ نہیں پڑھتا۔ اسے یقین ہے کہ وہ لباس بھی پاک ہے اور وہ کھانا بھی حلال ہے، نجس نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اور اس کا وہ قبول ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے تیقن کی بنیاد پر، آپ کے یقین کی بنیاد پر، آپ کی نیت کی بنیاد پر آپ کو بدلہ ملے گا۔ اکثر صورتوں میں واقع کی بنیاد پر نہیں ملے گا، یقین کی بنیاد پر، آپ کو یقین ہے پاک ہے تو اس بنیاد پر آپ کو جزا ملے گی۔ اس بنیاد پر کہ آپ کی نیت صحیح ہے تو اس صحیح نیت کا اجر ملے گا۔ تو اس وجہ سے باخبر کرنا لازم نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، جب آپ کو کسی کپڑے کا، کسی چیز کا معلوم ہو کہ وہ نجس ہے، پھر کچھ دیر کے بعد آپ کو اپنی جگہ خیال ہے کہ میں نے یہ پاک کیا، اس کی طہارت میں نے بجا لائی، لیکن یاد نہیں آ رہا ہے کہ کیا تھا اس کو پاک یا نہیں کیا تھا، شک میں ہے آپ، میں نے اس کپڑے کو جو مجھے پہننا ہے جمعہ کے دن تو یہ پاک کیا تھا میں نے یا نہیں، نجس تھا لیکن پاک کیا یا نہیں یہ یاد نہیں آ رہا، تو اس لیے کس حالت میں آپ؟ شک کی حالت، شک کی حالت میں کہ نجس چیز پاک ہو چکی ہے یا نہیں ہے، اس کو کیا مانا جائے گا؟ اس کو نجس ہی مانا جائے گا۔ اسی طرح جس طرح پاک چیز کو اگر شک ہو جائے نجس ہو چکی ہے یا نہیں، اس کو پاک ہی سمجھا جائے گا، پاک کو پاک ہی سمجھا جائے گا اگر شک ہو بھی کہ نجس ہوئی ہے یا نہیں۔ اسی طرح نجس چیز کو نجس ہی تصور کیا جائے گا اگرچہ شک ہو کہ پاک کیا یا نہیں کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا اگلا مسئلہ، اگر کوئی چیز یا بدن کا کوئی عضو نجس ہو جائے، بدن کا کوئی عضو یا کوئی چیز، برتن، کپڑا، کوئی چیز نجس ہو چکا ہے، تو نل جو ہے جس کو نل کا کہتے ہیں، نل کے پاس جا کے وہ نل کھول کے پانی کی دھار نیچے آئے گی، اس دھار میں ایک بار دھوئیے پاک ہو جائے گا۔ ایسا کیوں؟ شاباش۔ ہاں چلتے ہوئے پانی میں صاف ہوتا ہے کچھ، لیکن یہ تو نل کا پانی ہے نا، اس میں تھوڑا پانی نکلتا ہے، ایک چھوٹی سی پتلی سی دھار نکلتی ہے۔ فلوئڈ، ہاں فلوئڈ کیا ہوتا ہے؟ ڈرتے کیوں ہو بھائی؟ شرمانا نہیں چاہیے، بہادری سے بولنا چاہیے۔ اگر غلط ہو جائے گا تو غلطی نکل آئے گی، غلطی نہیں رہے گی۔ بہادری سے سب کچھ کرنا چاہیے۔ کوئی اور بتائے گا؟ یہ تو کور کے ساتھ متصل نہیں، یہ پورے بڑے سورس کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ یہ آپ کا اور آپ کا ایک ہی جواب ہے۔ یہ ڈرتا ہے بولنے سے، ورنہ اس کو بھی یہ پتہ ہے، چونکہ نل کا پانی جو ہوتا ہے یہ اصل میں اس سر بند سے ملا ہوتا ہے جہاں سے پانی آتا ہے، اور وہ پانی اور یہ پانی ایک ہی تصور کیا جاتا ہے، اس کو الگ الگ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جاری پانی جو ہوگا یا کور یا جاری،
یعنی کور یا کور سے زیادہ اور وہ بھی جاری، تو اس میں ایک ہی بار دھونا، یعنی ایک ہی بار دھونے سے نجاست کو دور کرنا کافی ہے نجاست کو پاک کرنے کے لیے۔ ہاں جو چیز آپ دھو رہے ہیں، آپ یہاں ایک ہی چیز خیال رکھنی ہے، برتن کو دھوئیں گے مسئلہ ختم، لکڑی کو دھوئیں گے مسئلہ ختم، میرا پین نجس ہوا تو دھوئیں گے تو مسئلہ ختم۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہوئی جیسے کپڑا ہوتا ہے جس کو نچوڑا جا سکتا ہے، یعنی اس کو نچوڑ کے یا یوں کر کے اس میں سے پانی نکالا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ پانی نکالنا ہوگا، جس کو غسالہ کہتے ہیں، اور وہ نکالنا احتیاط واجب ہے۔ یعنی احتیاط واجب کی بنیاد پر اس پانی کو جو ہے نجاست پاک کرتے کرتے جو اس میں پانی بڑھ گیا تو وہ پانی الگ کرنا ہوگا، اور جو پانی الگ کیا جائے گا نجاست کا اس کو کیا کہتے ہیں؟ غسالہ۔ تو غسالے کو الگ کرنا ہوگا، جب وہ دور کریں گے اسے الگ کریں گے، پھر نئے سرے سے وہیں کریں آپ، بے شک الگ نہ نکالیں، وہی کریں نچوڑیں، اور پھر وہ بالکل پاک ہو جائے گا۔ احتیاط واجب ہے، ورنہ سب کی سب چیزیں بغیر ایسی چیز کے صرف دھونا کافی ہے، نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ تیسری چیز کافر کے بارے میں، کافر کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ کافر جو ہیں تو کافر میں ہمارے فقہ کے نظام کے تحت وہ شخص بھی کافر ہے جو شخص ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ میں سے سب کا یا کسی ایک کا اپنے آپ کو دشمن ثابت کرے۔ وہ کیسے دشمن ثابت کرے؟ کبھی برا بول کے ان کا، کبھی گالی دے کے، کبھی کچھ ایسا کر کے وہ اپنے آپ کو ان کا دشمن ثابت کرے گا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اس پہ لیبل اب لگے گا ناصبی۔ اب یہ آدمی ناصبی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ناصبی مسلمان ہے، اور ہمارے فقہ میں ناصبی مسلمان جو ہے وہ بھی کافر ہے۔ اور کون سا کافر؟ غیر کتابی کافر، یعنی اس کا ہر کچھ نجس ہے، اس کے بال ناخن وغیرہ وہ بھی نجس ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں جی سمجھے؟ کافر اور نجس ہے۔ اب آ جائیے، اب ہم مطہرات پر آ جائیں گے۔ تو نجاسات سے چھٹکارا مل گیا، اور اگر ہو بھی تو ان کو نجاست کو پاک کرنا ہے۔ اب کس چیز سے پاک کریں گے؟ دیکھیے، جیسے میں بول رہا ہوں ایسے یاد بھی رکھیے، ایسے بھی لکھیے بھی۔ ہمارے پاس جو مطہرات ہے ان میں سے پہلا اور میجر سب سے بڑا وہ ہے پانی، واٹر۔ پانی مطہرات میں سے اور سب سے بڑا مطہرات میں سے، یعنی بہت چیزیں اس سے پاک ہو جاتی ہیں پانی سے۔ اب پانی دو قسم کا ہوتا ہے، ہر چیز کو دو بنائیے، دو پر تقسیم کیجئے، دو کر کے۔ پانی کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں مضاف پانی، اور دوسرے کو کہتے ہیں مطلق پانی۔ مضاف پانی اور مطلق پانی۔ مطلق ایک مطلق پانی ہے، ایک مضاف پانی ہے۔ پہلے مضاف پانی کے بارے میں بات۔ یہ مضاف پانی جو ہوتا ہے کس کو کہیں گے؟ نام سے پتہ چلتا ہے، جس میں اضافت پائی جاتی ہے۔ مضاف آپ نے پڑھا ہوگا اردو کے گرامر میں یا کہیں بھی، مضاف الیہ، دو چیزیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں، ایک کو دوسرے کا کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں دوسرے کا، ایک کو کہتے ہیں دوسرے کا۔ جیسے منتظر کی کاپی، منتظر کی کاپی، جو کاپی ہے، کاپی جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ مضاف ہے، کاپی مضاف ہے۔ کی اردو میں کی، کا یا کے، جس میں آ جائے، جس میں کی، کا، کے آ جائے، جب ہم ترجمہ کریں یا آئے گا کی، یا آئے گا کا، یا آئے گا کے، اور اس سے پہلے کوئی اسم آئے اور بعد میں ایک اسم آئے، اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو پہلا ہوتا ہے اس کو مضاف الیہ کہیں گے، مضاف الیہ، یعنی اس چیز کو نسبت دی گئی ہے اس کے ساتھ،
इसका नाम क्या है? मुंतज़िर। मुंतज़िर का की के इसमें से लगेगा की, और इस जगह दूसरा लफ्ज़ आएगा कॉपी। मुंतज़िर की कॉपी, यानी कॉपी को निस्बत हमने किस चीज़ के साथ दी? मुंतज़िर के साथ, यानी मुंतज़िर की कॉपी। इसी तरह आप बताइए, मिसाल के तौर पर तरबूज। तरबूज का पानी, ये तरबूज क्या है और ये पानी क्या है? इसी को कहते हैं मुज़ाफ। ये पानी मुज़ाफ है, तरबूज का पानी, क्योंकि पानी किसी चीज़ का है, और किस चीज़ का है? तरबूज का। ठीक है। इसी तरह गुलाब का अरक, गुलाब का अरक, गुलाब का पानी, गुलाब का अरक। जौ का पानी। ठीक है। तो हर कोई पानी, हर कोई पानी, हर कोई पानी जो भी होगा, पानी किसी चीज़ का, मुज़ाफ इलैह का पानी जो भी होगा, उस पानी को मुज़ाफ पानी कहेंगे। क्या कहेंगे? मुज़ाफ पानी। मुज़ाफ पानी का मतलब है कि अब क्या हुआ? पानी किसी चीज़ का। अरबी में उल्टा आता है, अरबी में उल्टा आता है। अरबी में आता है, ये पानी इधर आता है, मा उल वर्द, मा उल वर्द, मा उल वर्द, मा यानी पानी, अल वर्द यानी गुलाब, मा उल वर्द गुलाब का पानी। यहाँ पानी पहले आया और मुज़ाफ इलैह बाद में गया, लेकिन उर्दू में पहले आता है मुज़ाफ इलैह और उसके बाद आता है मुज़ाफ। तो जो लास्ट पर आएगा, लास्ट पर जो चीज़ आएगी वही मुज़ाफ है। और जो पानी भी मुज़ाफ होगा, मुज़ाफ होगा, वो मुतलक पानी नहीं है। ठीक है। और मुज़ाफ पानी की खासियत अब देखें क्या है, याद रखिए। मुज़ाफ पानी की खासियत ये है कि अगर उसमें एक ज़रा भी नजासत चला जाए, गिर जाए उसमें नजासत का एक कतरा भी, तो सारा मुज़ाफ पानी नजिस हो जाएगा। जितना भी हो, क्विंटल भी हो, एक पूरी टंकी हो, नजासत के एक ज़रा उसमें गया, खून की एक बूंद गई, पूरी की पूरी मुज़ाफ पानी की जो टंकी है वो नजिस हो जाएगी। एक चीज़ ये, एक खासियत ये है कि एक ज़रे नजासत से पूरा मुज़ाफ पानी नजिस हो जाए, चाहे जितना भी हो, नंबर एक। और दूसरी चीज़ इसकी खासियत ये है कि ये पानी कभी नजासत को पाक नहीं करता। आप कहेंगे मेरे हाथ में नजासत लगी है, तो मैं जाके अपनी उस टंकी के पास जाऊंगा जिसमें हमने गुलाब का अरक रखा हुआ है, तो मैं धो लूँगा उसी से। नहीं, एक तो आपका हाथ पाक नहीं हो जाएगा, नजिस ही रहेगा, और साथ में आप वो गुलाब की टंकी भी नजिस करेंगे। इसलिए मुज़ाफ का पानी एक ज़रे नजासत से नजिस होता है और वो कभी पाक नहीं करता है किसी चीज़ को। ठीक है। अब मेयार क्या है किसी चीज़ को मुज़ाफ कहने का, यह अगला सवाल। मेयार क्या है किसी चीज़ को बताने का कि ये मुज़ाफ पानी है? इसका मेयार है लोगों का कहना। अगर लोग कहें ये गुलाब का पानी है तो ये गुलाब का पानी मानना पड़ेगा। अगर लोग कहें कि ये नमक का पानी है, इसको नमकीन पानी कहते हैं, पानी में नमक डाल दिया और नमक से वो मुज़ाफ बनेगा, आप मुंह में डालेंगे एकदम से, ओहो कितना ये खा रहा है, आप कहें कि नहीं? तो ये पानी क्या हो चुका है? मुज़ाफ हो चुका है। तो ये मुज़ाफ पानी से आप वुज़ू नहीं कर सकते, मुज़ाफ पानी से तत्हीर नहीं हो सकती। ठीक है कि नहीं? अब एक सवाल, यहाँ एक सवाल आप जहन में रखिए, और वो ये है कि हम जब कोई मर जाता है तो उसकी मैयत को गुस्ल देने होते हैं। एक गुस्ल देना होता है किस चीज़ से? पहला गुस्ल सिद्र से दिया जाता है, और दूसरा गुस्ल किस चीज़ का दिया जाता है? काफूर के पानी का। और तीसरा गुस्ल कौन सा दिया जाता है?
خالص پانی سے. تیسرا غسل مطلق پانی سے زیادہ. مطلق کا مطلب ہے خالص. یہ مطلق کا مطلب ہے خالص. خالص پانی. اب یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے میت کو دے دی کافور کے پانی میں یہ غسل، لیکن کافور اتنا ڈالا کہ جو کوئی وہاں جائے گا وہ کہے او یہ تو کافور بن گیا، یہ کافور کا پانی، یہ مزاح بن گیا، یہ کافور کا پانی اب نہیں رہا، یہ کافور ایسا رہا کہ مزاح پانی بن گیا. اب اسی لیے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے آپ جو پانی میں ڈالیں گے کافور وہ کتنا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے زیادہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ وہ پھر مزاح پانی تصور کیا جائے گا اور اس سے نجاست دور نہیں ہو جائے گی. اسی طرح دوسرا غسل دیتے ہیں سدر سے. سدر کیا ہوتا ہے پتہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں پتہ ہے. سدر ہوتا ہے بیری. بیری کو کشمیری میں کہتے ہیں برئی پان. لیکن اب یہ رہ چکا ہے کہ یہ جو بیری ہے یہ بیری کے پتے یہ ہونے چاہیے عراق یا عرب ملک کسی ملک کے، تو یہاں کے بیری کے پتے ہم استعمال نہیں کریں گے، حالانکہ وہ بھی سدر ہے. تو بہرحال جو بھی ہے، اب سدر کوٹ کے پتے مہین کر کے آپ ڈالتے ہیں پانی میں، کیونکہ میت کو دینا ہے غسل. اگر آپ نے اتنا سدر ڈال دیا کہ اس کو کہا جائے گا یہ سدر کا پانی ہے، یہ پانی نہیں ہے. ایک تو کہتے ہیں آب سدر، لیکن اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ سدر کا پانی بننا چاہیے. آب کافور کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ کافور والا پانی بننا چاہیے، نہیں، بہت تھوڑا ڈالنا چاہیے تاکہ وہ مضاف نہ ہو جائے. اگر وہ مضاف ہو گیا تو کیا غسل صحیح ہے یا باطل؟ اس چیز کا خیال رکھا کریں. ٹھیک ہے، اس کی چیز کا خیال رکھا کریں. یاد رہ گیا؟ مضاف کے بارے میں اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ والا حصہ کٹ گیا. اب یہ مطلق پانی والا حصہ، اس میں دو قسمیں، ہر جگہ ہم دو قسمیں بنائیں گے. دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں راکد پانی، راکد. ایک کو کہیں گے جاری پانی. آب راکد اور آب جاری. آب راکد اور آب جاری. آب راکد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راکد کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرا ہوا پانی، اسٹیگننٹ واٹر. اسٹیگننٹ واٹر، ٹھہرا ہوا پانی. جیسے کسی ٹف میں آپ نے پانی جمع کیا ہے تو وہ پڑا ہوا ہے ایسے، اس میں کوئی حرکت وغیرہ نہیں ہے، اس کو اسٹیگننٹ واٹر کہیں گے، یعنی آب راکد کہیں گے. لیکن اس کے بجائے دوسرا پانی ہوگا جو بہہ رہا ہوگا، اور اس بہہ رہے پانی کو ہم آب جاری کہیں گے. اوکے، سمجھ آ گئی بات؟ اب آگے آب راکد پر ہم پہلے آ جائیں گے. آب راکد کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے جس کو آب قلیل کہیں گے، اور ایک قسم ہے جس کو ہم آب کثیر کہیں گے. قلیل کا مطلب کون سا پانی ہے؟ وہ پانی جس کا حجم یا وزن کور سے کم ہو. کور، لفظ کور یہ لفظ اہم ہے ہمارے فقہ میں. کور سے یعنی مقدار میں کور سے کم ہو تو قلیل پانی بنے گا، اور کور سے زیادہ ہو تو کثیر پانی بنے گا. اور دونوں مگر راکد ہے، دونوں راکد ہے. جھیل کا پانی جاری ہے یا راکد ہے؟ جھیل کا پانی عام طور پر راکد ہوتا ہے. ہاں کبھی کہیں کسی جھیل میں سے باہر پانی نکلتا ہے، اس صورت میں وہ جاری بنے گا. ہاں اس کے مقابلے میں تالاب کا پانی بالکل راکد ہے. کوئی تالاب ہے کسی جگہ گڑھا جیسا زمین میں ہے، بارش کا پانی برس گیا، بہت برس گیا، اور وہ تالاب بھر گیا، اور وہ پتہ نہیں سینکڑوں کور ہے بھر گیا، ایک ہی جگہ ہے، وہ بالکل راکد پانی ہے، اور کور ہے، اور کور سے بہت زیادہ ہے.
یہ قسم ایک طرح کا پانی ہے. سمندر کا پانی آپ راکد سمجھیں گے یا جاری سمجھیں گے؟ جاری کس بنیاد پر سمجھیں گے؟ ہاں وہ کہاں سے کدھر کو بہتا ہے یہ مجھے بتائیے. شاباش شاباش کوشش کیجیے نا. وہ کنارہ تب ادھر بہے گا جب وہ کنارہ نیچے ہوگا اور یہ والا کنارہ اونچا ہوگا تب وہ ادھر بہے گا. واٹر آلویز کیپس دا لیول. پانی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی سطح برقرار رکھتا ہے. جب کسی جگہ سطح اس سے نیچی ہو تو یہ ادھر کو بہے گا. جب ایک ہی سطح ہو تو وہ بہتا نہیں ہے. اس لیے سمندر کا پانی راکد ہے یا جاری؟ ہاں اصولاً سمندر کا پانی آب راکد ہے، ٹھہرا ہوا ہے، لیکن عملاً وہ جاری ہے. کس طرح سے عملاً جاری ہے؟ وہ بہتا نہیں ہے بلکہ موجیں ادھر کے پانی کو ادھر لے جاتی. موجیں ہوتی ہیں نا، امواج، پانی کی موجیں، ویوز آف واٹر. تو ویوز جو ہوتی ہیں وہ ادھر کے پانی کو ادھر لے جاتے ہیں، ادھر کے پانی کو ادھر لے جاتے ہیں، لیکن اصل میں وہ خود بخود بہتا نہیں ہے. چونکہ وہ خود بخود بہتا نہیں ہے اس لحاظ سے وہ آب راکد ہے، لیکن موجوں کے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی وجہ سے وہ آب جاری ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور صحیح معنی میں آب جاری کون سا ہے؟ صحیح معنی میں آب جاری کون سا ہے؟ نہر کا پانی جو پہاڑوں سے شروع ہو کے جاتا ہے اور سمندر میں چلا جاتا ہے، اور سمندر کے بعد اس کو کہیں جانا ہی نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سمندر کے بعد اس کو کہیں جانا ہے جی. کیوں نہیں جانا ہے؟ بتاؤ کہاں جانا ہے؟ نہیں پتا؟ ہاں سارے گھروں میں آتا ہے نا. پھر کیا آتا ہے؟ پانی سارے گھروں میں آتا ہے. میں کہتا ہوں جب نہر کا پانی بہتا ہے تو بہتے بہتے چلا جاتا ہے سمندر میں، کہ سمندر سب سے نیچی جگہ ہے. تو جب وہاں جاتا ہے تو مسئلہ ختم. تو آپ کہتے پھر کہیں جاتا ہے، پھر کہاں جاتا ہے؟ ہاں لہروں کی وجہ سے ایک کنارے سے دوسرے کنارے. لیکن اس کو تو خود بہنا نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے کسی نے بہایا. آپ کو کسی نے پیسہ دے کے پاس کیا، خود پاس ہوتے تو ٹھیک بات تھی. نہیں، سنیے دھیان رکھیے سب کے سب. میں سوال جب پوچھتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے پوچھتا ہوں، ہنسانے کے لیے نہیں. سنیے، وہ پانی بھی جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ بادلوں کے ذریعے سے واپس مختلف جگہوں پر بارش کی صورت میں چلا جاتا ہے. واٹر سائیکل دیکھا نہیں نا؟ واٹر کہاں سے آتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے، وہاں سے پھر کہاں جاتا ہے. ایک واٹر سرکل کے طور پر ایک جگہ کا پانی دوسری جگہ چلا جاتا ہے. سمندر کا پانی بھی بادلوں کے ذریعے سے، برساتی بادلوں کے ذریعے سے سمندر سے اٹھ کے کسی نہ کسی زمین کی جگہ پر چلا جاتا ہے اور برستا ہے. اور وہ برستا جب ہے تو اس کو جاری پانی کہیں گے یا راکد پانی کہیں گے، قلیل پانی کہیں گے یا کور پانی کہیں گے؟ اس کو جاری میں مانا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی جاری ہوتا ہے. البتہ اس طریقے سے نہیں جاری ہوتا جیسے نہر ہوتی ہے، جیسے پھوٹنے والا چشمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی نہیں؟ تو مجھے لگتا ہے آپ کو اب آپ سوال کا جواب صحیح نہیں دے پا رہے ہیں. اصلی بات آپ تھک چکے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.